اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تین چیزیں جسوانے کے لیے عورتیں یعنی بیویاں ہمیشہ تیار رہتی ہیں۔ بیویوں کی ہمیشہ بڑی خواہش ہوتی ہے کہ مرد یعنی اس کا خاوند اس کے جسم کی تین چیزیں منہ میں ڈال کر چوستا رہے اور وہ پرلطف ہوتی رہے۔ ناظرین، ہر عورت اپنے شوہر سے جنسی اور جسمانی طور پر مطمئن ہونا چاہتی ہے اور ان سے جنسی اور جسمانی تعلقات خوشگوار طریقے سے پورا کرنا چاہتی ہے۔ مرد کی محبت اور توجہ حاصل کرنے کے لیے عورت سب کچھ کرتی ہے۔ ویسے بھی اسلام نے مرد کو عورت کے پورے جسم سے نفع حاصل کرنے کا حکم دیا ہے، بس اسلام کی عائد کی گئی پابندیوں کو محفوظ خاطر رکھتے ہوئے آپ یہ سارا عمل کر سکتے ہیں۔ لیکن ناظرین، ہمارے معاشرے میں بہت سے ایسے شادی شدہ جوڑے ہیں جن کو ابھی تک یہ معلوم نہ ہو سکا کہ ہم بستری کے عمل کو کس طرح سے شروع کیا جائے۔ کیونکہ ہمارا معاشرہ ایک اسلامی معاشرہ ہے، تو اسلامی معاشرے کے حوالے سے ہمارے بہت سے بہن بھائی اس طرح کے سوالات اور معلومات کی جانکاری کے لیے گھبراتے ہیں اور شرم محسوس کرتے ہیں۔ اصول مباشرت کے طریقے سے عدم واقفیت کے تحت وہ اس عمل کو ٹھیک سے سر انجام نہیں دے پاتے، جس کی وجہ سے عورت کی جنسی تشکیل پوری نہیں ہو پاتی اور اکثر اوقات میاں بیوی کے درمیان ناچاکی، گھریلو جھگڑے اور چڑچڑاپن طبیعت میں آ جاتا ہے اور عورت دوسرے مردوں سے جنسی تعلق قائم کرنا شروع کر دیتی ہے اور اس طرح معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ بہت سے لوگوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ان کی جنسی لذت کو ان کی خواہش کے مطابق پورا کیا جا سکے۔ اسی طرح ہم استری کے عمل کو لطف اندوز کرنے کے لیے عورت کے جسم میں تین بہت مخصوص ایسے حصے ہوتے ہیں کہ جس کو چسوانے کے لیے عورتیں ہمیشہ تیار رہتی ہیں۔ ان کے دل کی خواہش ہوتی ہے کہ جو بھی مرد ان کے ساتھ ہم بستری کرے وہ ان کے جسم کے ان تین حصوں کو چومے اور چوسے اور ان کے جسم کے ساتھ کھیلے، کیونکہ اس سے عورتیں بہت لطف محسوس کرتی ہیں، تو اس وقت ان کو بہت سکون اور لذت ملتی ہے۔ تو ہم بستری کے عمل میں ایسا کیا کرنا چاہیے کہ عورت خود کو پرسکون محسوس کرے؟ اس کے جسم میں کون سے ایسے حصے ہیں جن کو ہم بستری سے پہلے مرد کو چوسنا اور چومنا چاہیے؟ ان میں سب سے پہلے اس کی چھاتیاں دبانا شروع کریں، یا فرینچ کس کرنا شروع کریں، یا شرمگاہ میں ہاتھ لگائے۔ مطلب کہاں سے شروع کریں کہ عورت ہمیشہ کے لیے تیار ہو جائے؟ تو اس ویڈیو میں آپ کو بتاتے ہیں عورت کے جسم کے ان تین حصوں کے بارے میں کہ جو وہ ہم بستری کے دوران چاہتی ہے کہ ان کو چوسنا اور چومنا چاہیے۔ ناظرین، عورت کی ہمیشہ خواہش ہوتی ہے کہ مرد اس کی تین چیزوں کو منہ میں لے کر چوستا رہے اور عورت کی خواہش کو پورا کرتا رہے۔ اس سے پہلے ناظرین آپ کو بتاتے ہیں کہ عورت کے ساتھ ہم بستری کی شروعات کیسے کرنی چاہیے اور کہاں سے کرنی چاہیے۔ تو ان تمام باتوں کے بارے میں جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ تو سامعین کرام، ہم بستری میاں بیوی میں ایک بہت ہی سنجیدہ عمل ہے۔ اس کی شروعات ہمیشہ ہنسی مذاق سے کرنی چاہیے۔ ایک دوسرے کے جسم کے ساتھ کھیلنا چاہیے۔ اپنی بیوی کے جسم سے کھیلو اور وہ اب تمہارے جسم سے کھیلے، تو اس میں مرد کی مرضی ہے کہ وہ ہم بستری کی شروعات چاہے تو باہوں میں لے کر کرے، چاہے تو سینہ دبا کر کرے، یا چاہے تو ہونٹوں کو چوم کر چوس کر کرے۔ پہلے چند منٹ کپڑوں سے جسم پر ہاتھ پھیرنا، سینہ دبانا، چھیڑ چھاڑ کرنا اور یہ سارا عمل ہنسی مذاق کہلاتا ہے۔ پھر عورت کی قمیض کو اتارنے کا عمل شروع ہوتا ہے، جو کہ مرد کے لیے انتہائی سحر انگیز ہوتا ہے۔ عورت کا جسم لباس سے آزاد ہوتے ہی مرد پر ہم بستری کا خمار طاری ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے جنسی تصورات انگڑائیاں لینا شروع کر دیتے ہیں۔ جیسے ہی مرد اپنے ہونٹ عورت کے ہونٹوں پر رکھ کر
چوسنا شروع کر دیتا ہے، عورت بھی اس وقت تڑپ اٹھتی ہے۔ دراصل یہ لطف پہلے رول میں داخل ہونے کا پہلا عمل ہوتا ہے اور یہی سے ہم بستری کی اصل شروعات ہوتی ہیں۔ پہلا مرحلہ اس کا ہے یا اس دوران ایک دوسرے کی زبان بھی چوسنا ایک پرجوش عمل ہوتا ہے جس سے جنسی جذبات ایک دم پروان چڑھتے ہیں، اور اس عمل سے دونوں کی جنسی جذبات کہیں سے کہیں پہنچ جاتی ہیں۔ اس طرح گردن چومنا، اپنے ہونٹوں سے گردن پر زبان پھیرنا عورت کو بہت پرجوش کر دیتا ہے۔ دنیا کی کوئی عورت اپنی گردن اور کانوں پر مرد کے ہونٹوں یا زبان کی روانگی برداشت نہیں کر پاتی۔ دوسرا نمبر پستانوں کا ہے۔ مرد عورت کے پستان دیکھ کر پاگل ہو جاتا ہے۔ عورت کے پستانوں پر زبان پھیرنا، ان کے نپلز کو سہلانا، ان کو دبانا، عورت کے جسم کی ساری رگوں کو کھول کر ان میں خون کی گردش بڑھا دیتا ہے۔ لیکن یہاں پر یاد رکھا جائے کہ بیوی کا دودھ آپ کے منہ میں نہیں جانا چاہیے۔ اگلا لمحہ اس کی چھاتیوں کو چومنے کا ہے، ان کو چوسنے اور زبان پھیرنے کا ہے۔ عورت کو شرمگاہ کے علاوہ سب سے زیادہ جس چیز سے سکون ملتا ہے وہ ہے پستانوں کو چسوانا۔ عورت کو پستان چسوانے میں ایسا بے حد مزہ ملتا ہے اور اس عمل سے وہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہے۔ عورت کے پستان کو نرمی سے دبائے اور نرمی کے ساتھ پیار کے ساتھ ان کو چوسے، جتنا چوس سکے چوسے۔ مرد اس وقت اپنے ہوش و حواس کو کھو دیتا ہے۔ اس کا دل کرتا ہے کہ اپنا اعلیٰ تناسل بیوی کی شرمگاہ میں ڈال دوں۔ اب عورت کو الٹا لٹائیے گی، اس کے اوپر خود لیٹ کر اس کی گردن کی سائڈوں کو چومنا شروع کیجیے۔ کانوں پر ہلکے سے زبان پھیرے، کاندوں کی چائیوں کو چومیں، ان کو ہلکا سا کاٹے۔ اس عمل سے عورت تڑپ اٹھے گی۔ پھر کمر کو چومیں، کمر کی سائڈوں کو چومیں، ان پر زبان پھیرے۔ اس کے بعد کمر سے لے کر عورت کی گردن تک خوب چومیں اور زبان پھیرے۔ عورت کے کولے بہت نازک ہوتے ہیں، مرد کا ہاتھ پڑتے ہی عورت بے چین ہو جاتی ہے۔ پھر بیوی کو سیدھا لٹا دیں، اس کی چھاتیوں سے لے کر شرمگاہ تک ہاتھ پھیرے، اس کی رانوں کو چومیں۔ اس عمل کو بار بار کریں۔ عورت کو یہ عمل بہت ہی مسحور کن کر دیتا ہے۔ اب مزید عورت برداشت نہیں کر پائے گی۔ اب اس کے کولوں کے نیچے تکیہ رکھیں، ٹانگیں اٹھا کر اس کی شرمگاہ میں اپنے نفس کے سرے کو اس کے کلپ پر ہلکا سا مساج لے کر سوراخ کے اندر داخل کر دے۔ اب جو مزہ آپ کو اور آپ کی بیوی کو ملے گا وہ کبھی بھی کہیں سے بھی نہیں مل پاتا۔ اس طرح ہم بستری کریں تو عورت کبھی بھی آپ کو انکار نہیں کرے گی۔ اس کو مکمل ہم بستری کے طریقے کہتے ہیں۔ عورت کی بچہ دانی نیچے جاتی ہے۔ نفس کے بار بار ٹکرانے سے عورت کو جو سکون ملتا ہے وہ کسی اور طرح سے نہیں مل سکتا۔ اس سے آگے آپ جیسے مرضی پوزیشن بنا لیں، آپ کی مرضی ہے، لیکن دوبر کے مقام یعنی پخانہ گاہ میں دخول نہیں کرنا چاہیے۔ تو سامعین کرام، امید ہے کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔